وسوسے اور خیالات نماز میں کیوں آتے ہیں؟ اور نماز مساجد میں ادا کی جا رہی ہو یا کسی میدانی علاقے میں یا گھر میں یا کسی دفاتر میں، وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان خیالات اور وسوسوں سے خلاصی پانے کا یہ طریقہ اول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سیاہ فام تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے جان نثاروں میں شمار ہوئے تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے کو لڑکی دینا کون پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قبیلہ سقیف کے سردار سے جا کر کہو، مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا۔ سردار ان کی صورت دیکھ کر بہت برہم ہوا کہ اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو پردے کی اوٹ سے آواز آئی، جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے، پھر آواز آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے۔ اگر یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو برج چشم قبول ہے۔ اس کے بعد اس سعادت مند بیٹی نے باپ کو سمجھایا، آپ نے برا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا برا مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ آپ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے کالے رنگ کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ اسلام تو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں جا کر معافی مانگیں۔ بیٹی کی باتوں کا باپ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی۔ چنانچہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور بالآخر کالا سعد کی شادی عرب کی اس معزز سردار کی خوبصورت بیٹی سے ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ بیٹی اور کتنا خوش نصیب تھا وہ باپ جس نے اپنی دختر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں شمار کر دے۔ مشہورہ روایت کے مدینے کے یہودی عالمہ میں سے جو لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک صاحب نے اپنا واقعہ اسلام لانے کے بعد بیان کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقط چہرہ ہی دیکھ کر نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئی تھی۔ بس جن باتوں کے سلسلے میں آپ کو آزماؤں، اس سلسلے میں میں نے آپ سے کچھ کھجوروں کو سودا کیا، قیمت پیشی تھی جو میں نے ادا کر دی، اور پھر ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گیا اور آپ کی قمیض اور چادر کو بری طرح پکڑ کر اور بری نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ محمد، تم اپنے ذمے کا حق ادا نہیں کرو گے؟ قسم خدا کہ تم بنی ابو مطلب ہو ہی ٹال مٹول کرنے والے۔ حضرت عمر موجود تھے، اس پر قابو سے باہر ہو کر بولے، اوہ دشمن خدا، کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ قسم باخدا حضرت، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، مگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بڑے سکون و وقار اور مسکراہٹ کے ساتھ عمر کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، عمر، مجھے اور اسے چیز کی ضرورت تھی اور یہ تھی کہ تم مجھے بہتر ادائیگی اور اس کے بہتر ڈھنگ سے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ اچھا اب جاؤ اور میری طرف سے اس کی ادائیگی کر دو، اپنے غصے کے بدلے میں مال زیادہ دو۔ اس کے بعد صاحب واقعہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو اصل بات بتائی کہ میں نے کس غرض سے یہ سب کچھ کہا تھا، اور پھر کہا کہ میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، لہذا اسے دوبارہ پڑھیے۔ جواب دیا، میں ہرگز یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسے میں پڑھ سکتا تھا میں نے ویسے پڑھ لی، اگر اس میں کمی رہ گئی تو میں اپنے رب تعالی سے اس کی معافی مانگ لوں گا۔ شیطان نے کہا، نماز جیسی عظیم عبادات کے معاملے میں سستی مت کیجیے،
یہ سستی کا موقع نہیں ہے، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں یہ نماز دوبارہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ شیطان نے پھر کہا دیکھیے میں آپ کی بھلائی کی خاطر نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ نماز ایک عظیم عبادات ہے، آپ جیسے نیک بندے کو نماز کے معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ رہی بارگاہ الہی میں بلند مرتبے والی بات تو میں اس کی بارگاہ میں بلندی کے بجائے پستی ہی پر خوش ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں فرماتا۔ کہا میرا رب بہت کریم ہے اور وہ اپنے کرم سے میرے اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، اب قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اب تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تیرے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی اس نماز کو نہیں دہراؤں گا۔ بالا آخر جب شیطان نے اپنی ناکامی دیکھی تو ذلیل و خوار ہو کر واپس چلا گیا۔ خیال رہے ان بزرگ کی سختی سے رد کرنے سے غرض یہ تھی کہ شیطان کو ذلیل کیا جائے، اس کے وسوسے کو دفع کیا جائے اور اس کے راستے کو بند کیا جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ عمل درست اور نامکمل رہنے دیا جائے اور سستی اور لاپرواہی کو رواں کیا جائے اور فریب نفس اور کرم خداوندی کے بہانے پر اعتماد کر لیا جائے کہ جیسی تیسی غلط نماز ادا کی جائے اس پر کفایت کر لی جائے اور دل کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے رحیم و کریم ہے بخش دے گا۔ محمد غزوالی فرماتے ہیں شیطان بھوکے کتے کی مثل ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے اور اس کے درمیان روٹی یا گوشت نہ ہو تو دھتکارنے سے ہی چلا جاتا ہے، یعنی محض آواز ہی اسے بھگایا جا سکتا ہے، اور اگر تمہارے سامنے گوشت اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر جھپٹتا ہے اور محض زبانی دھتکار سے دور نہیں ہوتا۔ جو دل شیطان کی ایذا سے خالی ہو اس دل سے ذکر کے ذریعے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جب دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا اندرونی حصہ شیطان کے قابو میں ہوگا اور اس وقت کیے جانے والے ذکر اللہ کو دل کے ارد گرد پھیلا دیے گا۔ لیکن جہاں تک متقی لوگوں کے دل کا تعلق ہے جو نفسانی خواہشات اور بری صفات سے خالی ہوتی ہیں، ان پر شیطان شہوتوں کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ غفلت کی وجہ سے ذکر سے خالی ہونے کے باعث آ جاتا ہے۔ جب وہ ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ رات دن گناہوں میں پڑا رہے ایسا شخص تو گویا شیطان کا دوست ہے، شیطان اپنے دوستوں کے پاس سے اتنی آسانی سے بھاگے ایسا کہا ہے۔ پارہ 17 سورۃ حج آیات نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جا گزرے ہوتی ہیں جب دل کو تقوی کے ذریعے آباد کیا جائے، اس کو بری صفات سے پاک کر دیا جائے، ورنہ ذکر محض آ جانے والی بات ہوگی، دل پر اس یعنی ذکر کی سلطنت اور قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ شیطان کی حکومت کو دور نہیں کر سکتا۔ مزید فرماتے اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ذکر کی دوا استعمال کرو، یوں شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ جو ہوا آور ہوگا سب خدا کے حکم سے ہی ہوا آور ہوگا، پھر بندے کی کیوں گرفت ہے اور اس کو کیوں سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے؟ اس نے کون سا کام ایسا کیا جو مستحق عذاب کا ہوا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہی ہوتا ہے، کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا حکم اس کے ایک پتا نہیں ہلتا۔ پھر بندے نے کون سا اپنے اختیار سے وہ کام کیا جو دوست کی ہوا یا کافر یا فاسق؟ جو برے کام تقدیر میں لکھے ہوں گے تو برے کام کریں گے اور جو بھلے کام لکھے ہوں گے تو بھلے کام کرے گا۔ بہرحال بندہ تقدیر کا تابع ہے، پھر کیوں اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیں وہی کرنا، ایسے ہی نیک کام کرنا ہے۔ اسے کوئی جوتا مارے تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں تھا۔ اس کا کوئی مال دبائے تو کیوں بگڑتا ہے؟ یہ بھی تو تقدیر میں تھا۔ یہ شیطانی فعلوں کا دھوکہ ہے، جیسا لکھ دیا ہے ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جان کر ہی لکھا ہے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 24 پر فرماتے ہیں برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس منجنب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ ذہن میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسے ہر ایک
ایک کو آتے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں، ذکر اللہ 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 کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ مسلمان جس قدر رب العالمین کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت و عداوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہمہ قسم یعنی طرح طرح کے مکروہ، فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے پیارے رسول سے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے ڈال کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے، اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ 18 سورۃ المومنین آیت نمبر 97 اور 98 میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسوسے ڈالنے کی شیطانی تحریک مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے۔ وہاں موجود کئی مسلمان کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے، بعض کو لڑوا دیتا ہے، بعض بڑے بوڑھوں کو غصہ دلوا کر شور مچوا دیتا ہے، معاذ اللہ، بعضوں کو بد نگاہی، بد اخلاقی، غیبت، چغلی، گناہوں میں پھنسا دیتا ہے، جنہیں گناہوں میں نہیں پھنساتا انہیں نیکوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا درس بیان کا سلسلہ ہو رہا ہے، مگر مسجد میں موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ شرکت سے محروم دور بیٹھنے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں حاضر ہونے کے باوجود یاد الہی سے غافل اور علم حلقوں وغیرہ سے کاہل رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو غور سے پڑھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی مسجد میں ہو تو شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑے کو پیار یعنی فرما بردار و مطیع کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے تم میں اگر وہ شخص ٹھہرا رہا یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا تو اسے باندھ لیتا یا لگام دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ جو بندھا ہوا ہے اسے تم دیکھو گے، یوں جھوکا ہوا ہے کہ ذکر الہی نہیں کرتا، اور جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے لیے روانگی کے وقت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس سے جنت مل جاتی ہے، وسوسے اور گناہوں سے خلاصی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔